بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ یہ سورہ آل عمران ہے، اور کل میں نے اس کا کچھ مختصر سا پس منظر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس سورت کی جو ابتدائی تقریباً 83 آیات ہیں وہ نصارہ کے رد میں اور ان کے عقیدہ غلط عقائد کے متعلق ہیں، اور ان کی اصلاح کے طور پر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ وضاحت فرمائی ہے۔ عیسائیوں کا 60 رکنی وفد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا۔ دو مقاصد تھے ان کے، ایک سیاسی مقصد تھا اور ایک ان کا مذہبی مقصد تھا۔ مذہبی مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کے سامنے عیسائیت کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی الوہیت کے متعلق کچھ باتیں کی کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خدا ہیں، مثلا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مادرزاد نابینوں کو جو بینائی دیتے ہیں، اور جو ہے اور بھی کہ بہت سارے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے گنائے، اور کہا کہ یہ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو ایک الہ کے اندر ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے الوہیت کے متعلق 4 اللہ کی صفات کو بیان فرمایا اور کہا کہ ان کا جواب دے دو۔ ایک اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ آپ یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حیات جو حاصل ہے وہ حیات ایسی ہے کہ اس کو کوئی زوال نہیں ہے، اس کو فنا نہیں۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ جی ایسا تو نہیں ہے، کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ضرور ایک مرتبہ جو ہے فنا آئے گی، زوال آئے گا۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو علم حاصل ہے تو تم کہتے ہو کہ وہ علم غیب جانتے ہیں، تو وہ علم محیطی حاصل ہے، یعنی ان کو علم محیط حاصل ہے کہ وہ ہر مخفی اور چھپی ہوئی چیز کو جانتے ہیں؟ کہا جی ایسا بھی نہیں ہے۔ تیسرا سوال اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے؟ تو انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ چوتھا سوال اللہ کے نبی نے ان سے یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قادر مطلق ہیں کہ ہر چیز پہ ان کا تصرف ہے اور ہر چیز کے وہ مالک ہیں؟ کہا کہ جی ایسا بھی نہیں ہے۔ تو کہا بدبختو جب ایسا نہیں ہے تو یہ چاروں صفات جس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو الہ کہا جاتا ہے، اس کو معبود کہا جاتا ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے سوا باقی ساری مخلوق ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طور پر کہ اس کو ثابت کیا ہے، اور ان کے نصارہ کے جو وفد تھا اس کو جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ لا الہ الا ہو یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ ثابت کیا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں۔ الہ جو ہے یہ بڑے کہ غیر مفہوم کے لیے آتا ہے، قرآن کریم کے اندر بھی اس کے مختلف کہ مقام پہ مختلف معنی ہے۔ تو الہ اس کو کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جو قابل عبادت ہو، جو مستحق عبادت ہو، اس کو الہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ الہ کا مطلب ہے کہ جو حاجت روا بھی ہو، مشکل کشا بھی ہو، جو بے کسوں کی سننے والا بھی ہو، بے کسوں کی دستگیری کرنے والا بھی ہو، رزق دینے والا بھی ہو، اور کائنات کے پورے نظام کو جو چلانے والا اس کو الہ کہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 2 دلیل دی تھی، ایک یہ دی کہ الحی کہ اللہ الہ وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو، جس کے اوپر زوال نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو زوال نہیں۔ واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال مبرع عن النقص والزوال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی زوال نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص نہیں۔ باقی ساری کی ساری انسانی جتنے بھی ہیں وہ ساری کی ساری محتاج ہے، اور ان کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی چیز کی محتاج ہوتی ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، کتب ہو، ابدال ہو، تو یہ کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ ورع الورع ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ غنی حمید، کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کے ساتھ کہ ساری کائنات والے جو مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اگر میری نافرمانی کر دے، کہ میری ناشکری ہو جائے، تو میری کائنات کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں غنی ہوں، میں ورع الورع ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات تو اللہ کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب کچھ تصرف چلتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ عیسائیوں کو سمجھایا کہ جو حی اور جو قیوم ذات ہو
اسی کو الہ کہا جاتا ہے، وہی عبادت کے مستحق ہے اور اسی کو الہ کہنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقلی دلائل کے ذریعے ان کو سمجھایا، فرمایا کہ نزل علیک الکتاب، نازل کی اللہ نے علیک آپ پر الکتاب قرآن کریم، کتاب قرآن کریم، بالحق برحق، مصدقاً تصدیق کرتی ہے لما ان کتابوں کی بین یدی جو اس سے پہلے گزر چکی۔ وہ کون سی کتابیں تھیں؟ یعنی جیسے کہ اللہ فرماتے کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ہم نے نازل کی تورات اور انجیل، اور قرآن نے ان کی تصدیق کی کہ تورات جو ہے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے وہ حق اور سچ تھے، لیکن یہود و نصارہ نے اپنی شرارتوں سے ان کتابوں کے اندر تحریف کی، ان کتابوں کے اندر تغیر کیا، ان کے احکامات کو تبدیل کر دیا، مسح کر دیا۔ اب تورات جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تورات کا لغوی معنی ہے قانون۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے فرعونیوں سے بچ کر دریا سے پار ہو گئی، تو وہاں جب پہنچے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے موسیٰ، ہم وہاں تو جو ہے فرعون کے قانون کے تحت اپنی زندگی گزارتے تھے، اب ہم الحمدللہ آزاد ہو چکے ہیں، تو اب ہمارے لیے بھی ایک شرعی قانون ہونا چاہیے، آسمانی قانون ہونا چاہیے جس کے تحت ہم زندگی بسر کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے تورات دی، اور تورات جو ہے ان کے لیے جو ہے مشعل راہ تھی، اور ان کے لیے ہدایت کے سارا سامان اس کے اندر موجود تھا، لیکن ان بدبختوں نے اس کے اندر تغیر کیا، اس کے اندر تحریف کی۔ آج بھی الحمدللہ تورات کے ایسے نسخے آپ حضرات کو مل جائیں گے جس کے اندر اصل یعنی وہ تعلیمات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی وہ بھی ملیں گی، لیکن چونکہ اس کے اندر تغیر بھی کیا ہوا، تبدل بھی کیا اور تحریف بھی کی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ والانجیل، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ان پر نازل ہوئی، اور یہ انجیل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، یہ بھی حق اور سچ کتاب تھی اور اللہ کی بڑی عظیم الشان کتاب تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو آخری یعنی رفع سماع سے پہلے جو 3 سال ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تقاریر ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وعد و نصیحت ہیں، وہ اصل انجیل کہلاتی ہے۔ اب وہ انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو ہے تحریری طور پر اس کو تحریر نہیں کیا گیا تھا، لکھا نہیں گیا تھا، ان کے شاگردوں نے اس کو زبانی یاد کیا اور آگے اس کی تبلیغ کر دی، اور پھر بعد میں جو آنے والے لوگ تھے انہوں نے جب ان سے لیا تو انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، تو پھر ہر فرقے نے جو ہے اپنی ایک انجیل بنا لی، تقریباً 34 یا 35 نسخے جو ہے انجیل کے تیار ہو گئے۔ ابھی جو اناجیل اربعہ کے نام سے مشہور ہے، وہ اصل میں یہ انجیل اصل جو اس کی زبان ہے وہ یونانی ہے، لیکن وہ آج کی جو انجیلیں ہیں ان کے اندر وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، یا تو وہ انگلش میں ہوں گی یا اردو میں ہوں گی یا کسی اور زبان میں، لیکن اصل زبان کے اندر وہ انجیل کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو سابقہ کتابیں تھیں وہ حق اور سچ تھی اپنے زمانے میں، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ کر دیا۔ ہمارے شیخ فرماتے کہ میں امریکہ کے اندر تھا، وہاں جو ہے مختلف قسم کے جو ہے لوگ آئے ہوئے تھے، اس میں جو ہے یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ہندو مت بھی تھے، سکھوں کے یعنی کہ مذہبی پیشوا بھی تھے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے اللہ پاک نے جو ہے مجھے یہ احساس دیا کہ میں اس یعنی کہ اس جو مجلس سے اس اجلاس کے اندر میں شریک ہوا، تو وہاں کچھ سوالات ہوئے کہ بھائی یہ جو دنیا کے اندر اس وقت انتشار پھیلا ہوا ہے، جو مذہبی منافرت ہے اس کو ختم کیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال مختلف قسم کی یعنی کہ تجاویز سامنے آئیں، تو جو جج تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ منافرت اور یہ جو تنازع ہے، یہ جو آپس میں یعنی کہ لڑائی جھگڑے ہیں، یہ ختم تب ہوگا کہ جب آسمانی کتابیں ہوں۔ اب تم یعنی کہ 4 جو آسمانی کتابوں والے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی، اس میں چاروں کھڑے ہو گئے، یعنی مسلمان بھی کھڑا ہو گیا، عیسائی بھی کھڑا ہو گیا، یہودی بھی کھڑا ہو گیا، اور تورات کو ماننے والے 1-2 تھے یعنی کہ زبور کو ماننے والے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ تو جب یہ چاروں کھڑے ہوئے تو اب جج نے سوال کیا کہ بھائی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، آپ چاروں کا یہ دعویٰ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم چاروں کا یہ دعویٰ ہے اور ہم آسمانی مذہب کو مانتے ہیں، آسمانی مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو جج نے سوال کیا کہ بھائی تورات والا یہ بتایا کہ آپ کے پاس جو یہ تورات ہے، کیا یہ وہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے نا جی، اس نے کہا جی یہاں وہی کہ تورات ہے۔ پھر عیسائی سے پوچھا کہ جی آپ کے پاس جو انجیل ہے یہ وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ کہا جی وہی ہے۔ تو وہ بھی بیٹھ گیا، جج خاموش ہو گیا۔ پھر زبور کے متعلق سوال کیا، اس نے بھی کہا جی یہ وہی ہے۔ تو پھر آخر میں قرآن کے متعلق سوال کیا، تو قرآن جو ہمارے شیخ فرماتے کہ میں نے جواب دیا ہاں جی وہی بالکل وہی کتاب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ تو کہا کہ جج صاحب میں معذرت کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا جواب دے دیں۔ تو کہا کہ جی آپ پوچھیے کیا؟ کہا کہ جی میں الحمدللہ جس طرح قرآن 1400 سال پہلے میرے نبی پر جس زبان میں نازل ہوا تھا، جس طرح نازل ہوا تھا، میں الحمدللہ آج بھی ویسا ہی پیش کر سکتا ہوں۔ کیا آپ ان عیسائیوں سے، یہودیوں سے اور یہ زبور کو ماننے والوں سے ان سے یہ سوال کریں کہ جس زبان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، کیا وہ تورات موجود ہے؟
ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انجیل والوں سے سوال کیا کہ کیا انجیل جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان کے اندر آج انجیل اصلی حالت میں موجود ہے؟ ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ زبور کے متعلق سوال ہوا تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ ہمارے شیخ فرماتے کہ میں نے قرآن کو یوں فضا میں لہرایا، کہا کہ آج صرف اور صرف آسمانی کتاب صرف یہ ہے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی آخری اور سچی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، ایک زبر زیر کی غلطی بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی پر جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے، آج بھی الحمدللہ ویسے ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں تک نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا جو انداز سمجھایا تھا، وہ انداز سے ہمارے پاس یعنی کہ الحمدللہ یہ قرات منتقل ہوتی ہوئی وہاں سے نقل ہوتی تھی مجھ تک پہنچی، اب میرے شاگرد آگے مجھ سے حاصل کریں گے، تو اس طرح یہ یعنی سلسلہ آخر تک چلتا رہے گا الحمدللہ۔ قرآن کے اندر مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال سمجھاتا ہوں، سورہ یوسف کے اندر ایک لفظ ہے قالوا آمنا، ٹھیک ہے نا جی، آپ اس کو یوں پڑھ لیں قالوا آمنا تو لفظ ادا ہو جائے گا، اس کا مفہوم بھی پورا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس لفظ کو یوں پڑھا قالوا لا تأمنا، یعنی اس کو اشمام کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس اشمام کو کیا، پھر اس کے بعد ان کے شاگردوں نے کیا، پھر ان کے شاگردوں نے کرتے 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 اس طرح جب یہ ہم اپنے استاد کے سامنے پڑھ رہے تھے، جب ہم اس لفظ کے اوپر آئے تو ہمارے استاد نے بھی کہا کہ جی آپ نے بھی یہاں یوں کرنا ہے قالوا لا تأمنا، ٹھیک ہے نا، ہونٹوں کو تھوڑا گھمانا ہے۔ تو آپ دیکھیں یعنی کہ وہ انداز جو اللہ کے نبی سے یعنی کہ منقول ہو کر یہاں تک پہنچا، الحمدللہ وہ انداز بھی آج بھی موجود ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ قرآن الحمدللہ ایک واحد کتاب ہے جس کے اندر کوئی تعریف نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ آج بھی ظلم ہوا ہے کہ قرآن کے اندر بھی معنوی طور پر تعریف کی گئی ہے، لیکن لفظی تعریف الحمدللہ کوئی نہیں کر سکتا اس کے اندر، کوئی یعنی لفظ اس کا بڑا گھٹا نہیں سکتا۔ جس طرح یہود و نصارہ نے کیا تھا، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بہت سارے الفاظ کو ختم کر دیا، بہت سارے الفاظ اپنی طرف سے داخل کر دیے، لیکن قرآن کے اندر کوئی یہ نہیں کر